مفتی صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ ایک ارم فاطمہ ہیں، وہ جو ہے ان کی سسٹر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور کسی عامل کے پاس وہ گئی تھیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کے اوپر جنات ہے اور وہ جنات جو ہے اس لڑکی کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کی طبیعت زیادہ خراب رہتی، کیا یہ ممکن ہے؟ دیکھیں، جہاں تک جناتوں کا انسانوں کے ساتھ تعلق کی بات ہے تو یہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ جنات جو ہوتے ہیں ان کے اثرات انسانوں پر ہو جایا کرتے ہیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو بڑی طاقت عطا فرمائی ہے اور اس سے یہ بہت زیادہ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ اچھا، جناتوں کا سایہ ہو جانا یا جنات کسی کو نقصان پہنچا دیں، اس پر بھی ان کو قدرت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہی ان کو طاقت ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی سے وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اتنا ہی نقصان جتنا اللہ رب العالمین نے مقدر میں لکھا ہے۔ رہا مسئلہ جنات کا کسی عورت کے ساتھ تعلق ہو جانا یا ہم بستر ہو جانا، تو دیکھو، خواب کی حالت ہو یا وہ ویسے ہی اگر کسی انسان کو یا لڑکی کو کسی جن وغیرہ نے لپیٹ لیا ہے اور اس پر اس کے اثرات ہو گئے ہیں، تو اس پر اثرات ہونے کی وجہ سے اس سے کوئی بھی جن لطف اندوز ہو سکتا ہے، لیکن اس سے کسی بچے کی ولادت ہو جائے یا اس کے علاوہ اس کے ذریعے سے وہ بچی پریشان تو ہو سکتی ہے اور وہ جن اس سے لطف اندوز بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ظاہری والی جو ایک سسٹم ہے کہ جس طرح سے میاں بیوی ہم بستر ہوتے ہیں، ایک لڑکی ایک لڑکا، انسان سے جس طرح سے ہم بستر ہو رہا ہے، ایک آدمی ایک مرد ایک عورت سے، اس طرح سے ان کے مسئلے نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی دھات ہی الگ ہے نا۔ وہ تو انسان ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو آگ کی لپٹوں سے، آگ کی شعلوں سے پیدا کیا۔ تو یہ دھات ہی الگ ہے، ان کی جو جنس ہے وہ الگ ہے، انسانوں کی جنس ایک الگ ہے۔ تو ہاں، اللہ تعالیٰ نے جتنی ان کو طاقت دی ہے اتنا وہ کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ موت دے سکتے ہیں، دیکھو، موت اور زندگی کا اللہ رب العالمین مالک ہے، وہ نقصان اور فائدہ جو پہنچا رہے ہیں یہ بھی اللہ کی ہی اس میں مرضی اور منشا شامل ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جنات بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اور ایک چیز اور میں عرض کر دوں کہ جنات جو ہوتے ہیں نا، یہ انسانوں سے کمزور ہیں، بظاہر یہ طاقتور سمجھے جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق کون سی ہے؟ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ تو انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، انسان سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو انسان سے زیادہ فضیلت رکھتی ہو اور انسان جس سے کم درجہ رکھتا ہو، ایسی کوئی بھی مخلوق نہیں ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، طاقتور بھی انسان ہے، جنات سے طاقتور انسان ہے، لیکن جب کوئی بھی چیز ہو نا، وہ انسان اگر کوئی ڈرنے لگا ہے جن سے، تو وہ جنات پھر اتنا زیادہ آپ کو دبانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ لیکن اگر کوئی، آپ دیکھ لیں، عامل وغیرہ ہوتے ہیں، ایک کسی پر جنات آ رہا ہے اور کوئی بندہ ایسا ہے جو جناتوں کو اتار رہا ہے، تو ہے انسان، لیکن فرق ہو گیا کہ کسی پہ تو آ رہا ہے اور کوئی اس کو اتار کے بھگا رہا ہے۔ تو اگر انسان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا پابند رہے اور قرآن اور حدیث کا پیروکار رہے، تو پھر جناتوں کے وہ قبضے میں نہیں آتا ہے، بلکہ جنات خود پھر اس کے اشاروں پر کام کیا کرتے ہیں۔ لیکن ایسا جو ہوتا ہے نا کہ وہ جنات کا اثر کسی پر ہونے کی وجہ سے بیمار ہو گیا، بہت کم ہوتا ہے، زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ ڈھکوسلے بازی ہو رہی ہوتی ہے۔ عورت اپنے شوہر سے پریشان ہو کر پھر وہ کہتی ہے کہ مجھ پر فلاں بابا آ رہے ہیں اور مجھ پر جنات آ گئے، اور پھر باباؤں کا بھی بڑا مزہ آتا ہے، باباؤں کے تو پھر اس سے پیٹ چل رہے ہیں، وہ پھر اور زیادہ کوئی تھوڑی سی مسئلہ ہو تو بہت زیادہ ان کو بتا دیتے ہیں، دیکھو وہ اور زیادہ مریض کو ڈرا دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ اتنا ہی ان سے نقصان ہو سکتا ہے جتنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہے۔ اور رہا مسئلہ بستری کا، تو بظاہر نہیں اس طرح سے ہوتا ہے جس طرح سے کہ انسان ایک جنس، چونکہ جنس الگ ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ خواب کی حالت میں یا ویسے ہی کسی انسان کے اوپر ان کا وہ قابض ہو گئے اور حاوی ہو گئے تو لطف اندوز وغیرہ بھی ہوا کرتے ہیں۔ تو اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو کسی اچھے عامل سے یا تو رابطہ کر لے اور یہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے پانی پہ دم کر کے مریض کو پلائے، انشاءاللہ تعالیٰ جو جن وغیرہ کے اثرات ہوں گے تو ختم ہو جائیں گے۔